السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب لوگوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی رہنمائی، اطاعت اور خیر کی طرف فرمائے۔ جو اعمال ہم اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے، اور جو خطائیں اور کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں جانے اور انجانے میں، دن کے اجالے اور رات کی تاریکی میں، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ان خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہم آمین۔ قرآن کریم کی ایک عظیم سورت، سورۃ النازعات، جو مکی سورت ہے، اور سورہ نمبر 79 اس سورت کی تفسیر کی ابتدا انشاءاللہ ہم آج سے کر رہے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس رب جلیل نے مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ۔ سورۃ النازعات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے حالات، نیک لوگوں کا انجام، برے لوگوں کا انجام، ان چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ النازعات کی تفسیر اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ سورۃ النازعات اور سورۃ النبأ، ان دونوں سورتوں کے اندر آپس میں مطابقت کیا ہے؟ یعنی پہلے سورۃ النبأ آئی اور اس کے بعد سورۃ النازعات ہے، تو سورۃ النازعات کا اپنی پہلی سورت سے یعنی سورہ نبا سے کیا مناسبت ہے؟ یہ سوال ہے کہ اس سورت کی، سورۃ النازعات کی اپنی پہلی والی سورت یعنی سورہ نبا سے کیا مناسبت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورہ عمہ یعنی سورۃ النبا اور سورۃ النازعات دونوں کا موضوع جو ہے، دونوں کا جو ٹاپک ہے وہ ایک ہی ہے۔ دونوں کے اندر قیامت کے حالات، نیک لوگوں کا انجام، برے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اسی تعلق سے بحث کی گئی ہے۔ یہ دونوں صورتوں میں مناسبت ہے، اور کسی بھی صورت کو پڑھنے سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس صورت کو پڑھ رہے ہیں تو اس صورت کا ٹاپک، اس صورت کا مضمون کیا ہے۔ تو یہ سوال ہے کہ اس صورت کا مضمون کیا ہے، اس صورت کا موضوع اور اس صورت کا ٹاپک کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس صورت کا جو موضوع اور ٹاپک ہے وہ ہے قیامت، اور موت کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی کا ذکر، یہ اس صورت کا مضمون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قیامت کے جھٹلانے والوں کو خبردار کیا ہے کہ برے صفات والی قومیں جو تم سے پہلے آئیں وہ کس طریقے سے ہلاک و برباد ہوئیں، ان پر کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، کیسے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا، یہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اور وہ قوموں پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قہر نازل ہوا تو وہ اپنے بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت کیسے بنی، درس اور نصیحت کا سامان کیسے بنی، یہ بھی چیزیں اس صورت کے اندر ہیں۔ اور پھر آخر میں قیامت کے احوال اور مشرکین کے قیامت کے متعلق اعتراضات، کہ مشرکین جو اعتراض کرتے تھے قیامت کے تعلق سے،
ان کے اعتراضات اور ان کے جوابات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ تو سورۃ النازعات مکی صورت ہے اور اس صورت کے اندر ٹوٹل 46 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ 79 یعنی 79 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا قسم سے کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی ایک عظیم مخلوق کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق، جس مخلوق کی فطرت اور جبلت یہی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی کبھی کرتے ہی نہیں۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، وہ اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ اور اس مخلوق سے مراد کون سی مخلوق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا، اس سورت کا اسٹارٹ قسم سے کیا ہے، اور قسم بھی ایک عظیم مخلوق کی کھائی ہے۔ اور علماء اس تعلق سے بیان فرما، خاص کر کے آپ جب شیخ عبدالرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی تفسیر سعدی پڑھیں گے، شیخ عبدالرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرشتوں کی قسمیں کیوں کھائی۔ تو وہ چیز انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ابھی تفسیر سعدی سے پڑھ کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرشتوں کی قسمیں کیوں کھائی ہیں۔ ہم آگے چل کے انشاءاللہ کوئی چیز بتاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ ٹھیک ہے، واو جو یہاں پہ ہے واو قسمیہ ہے، یعنی واو قسم کے لیے۔ واو کی جو ہے مختلف صورتیں ہوتی ہیں عربی زبان کے اندر، واو عطف، واو قسمیہ، تو یہاں پہ واو جو ہے یہ واو قسمیہ ہے، یعنی قسم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو استعمال کیا ہے۔ نازعات مطلب کھینچنے والیاں، یہ نزع سے ہے، اور نزع کے معنی ہوتا ہے سختی کے ساتھ کھینچنا، سختی کے ساتھ کھینچنا۔ والنازعات کھینچنے والیاں، کھینچ کر نکالنے والیاں، یہ مراد ہے، اور یہ اصل میں اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل کا صیغہ جمع مؤنث ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی واحد آتی ہے نازعاتن، سنگولر اس کا آتا ہے نازعاتن۔ اس کا اسم فاعل جو ہے النازعۃ آتا ہے، اور اس کا واحد آتا ہے نزع، نزع، نزع ينزع، باب ضرب يضرب سے مطلب سختی سے کھینچنا، سختی سے کھینچنا۔ اور غرقن، غرق اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈوب کر۔ ٹھیک ہے، جیسے حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا ہے، آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ غرقن کی معنی ہے ڈوب کر۔ کیا معنی ہے؟ ڈوب کر۔ اور یہاں پہ جو ہے حالت مصدر کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، مطلب ڈوبنا، گہرائی کے اندر سے شدت کے ساتھ کھینچنا۔ اور یہاں پہ مراد کیا ہے؟ مراد ہے کہ کافروں کی جانوں کو ڈوب کر نکالنا، سختی سے نکالنا۔ تفسیر کے ہم پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ پہلے ہم 5 آیتیں پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ، بعد میں انشاءاللہ ہم تفسیر ایک ساتھ بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور بند کھول کر چھڑا دینے والیوں کی قسم۔ یہ ترجمہ شیخ محمد جوناگڑھی رحمہ اللہ کا ہے۔ بعض ترجموں کے اندر آپ کو یہ بھی چیز ملے گی کہ اور آسانی کے ساتھ کھینچنے والوں کی قسم، نرمی کرنے والوں کی۔ تو یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ لفظ ہے نشط، والناشطات نشطا۔ ناشطات جو ہے
مطلب آسانی سے روح کو قبض کرنا، ناشطات آسانی سے روح قبض کرنے والیاں، یہ بھی کیا ہے؟ جمع مؤنث اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی واحد آئے گی الناشطات، ٹھیک ہے، جیسے نازعات کی واحد تھی نازعاتن۔ تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نشط کی معنی ہے گرہ کھول دینا، یعنی کوئی گانٹ بدی ہوئی ہے، کسی چیز میں گانٹ دی ہوئی ہے، اس گانٹ کو کھول دینا، گرہ کو کھول دینا، یہ مراد ہے۔ اور نشتن یہ مصدر کے معنی، یعنی مصدر ہے نشط ینشط باب ضرب یضرب سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ نرمی یا آسانی، سہولت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والناشطات نشطا، اور بند کھول کر، بند سے مراد جو گانٹ ہوتی ہے اس گانٹ کو کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ اور بعض اہل علم نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی قسم، اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی قسم۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا والسابحات سبحا، اور تیرنے اور پھرنے والوں کی قسم، والسابحات سبحا۔ اور بعض اہل علم نے اردو میں اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ اور تیزی سے تیرنے والوں کی قسم، اور تیزی کے ساتھ تیزی سے تیرنے والوں کی قسم۔ سابحات مطلب تیرنے والیاں، یہ بھی جمع مؤنث اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور واحد اس کا آتا ہے سابحتن، اور سبحن یہ مصدر ہے جس کا مطلب ہے کہ تیزی کے ساتھ تیرنا۔ اسی لیے عربی زبان میں جو تیرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہو سباح، یعنی تیرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبحن ہے، سبحن کے مصدر جو اس کا سبحن ہے، معنی ہے تیرنا، جیسے جو ہم سمندر وغیرہ میں جو تیرتے ہیں اس کے لیے جو ہے یہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، اور بعض جو ہے مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا اور تیزی سے تیرنے والیوں کی قسم، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، ٹھیک ہے، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ اور سابقات مطلب آگے بڑھنے والیاں، سبقت جیسے ہم کہتے ہیں سبقت کر گئے، مطلب آگے نکل گئے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر واقعہ کے اندر ذکر کیا السابقون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کے اندر صحابہ اکرام مہاجرین صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، اور نیکیوں کے اندر کیا کرو، خیرات میں کیا کرو، سبقت کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی اس کو جو ہے قرآن کریم کے اندر استعمال کیا ہے۔ تو اور سابقات مطلب آگے بڑھنے والیاں، ٹھیک ہے۔ اور سبقاً یہ مصدر ہے، مطلب آگے ہونا، پہلے ہونا، مقدم ہونا۔ سبق یسبق باب ضرب یضرب سے مطلب آگے بڑھنا، مقدم ہونا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ سب جو ہے فرشتوں کے بارے میں، اب تفسیر میں آپ کو انشاءاللہ یہ چیز بتاتا ہوں تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، ٹھیک ہے۔ مدبرات تدبیر کرنے والیاں مراد یہاں پہ فرشتے ہیں، جمع مؤنث اسم فاعل، اور یہ ہے دبر یدبر تدبیرا باب تفعیل سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ، اور امر مطلب مطلب کیا ہوتا ہے، معاملہ، کام وغیرہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، ٹھیک ہے۔ ایک بار ہم ترجمہ دوہرا لیتے ہیں۔ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ یہ بھی ترجمہ، اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی قسم، اور تیزی سے تیرنے والوں کی، اور
تیرنے پھرنے والوں کی قسم، دونوں ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جتنی قسمیں کھائی ہیں یہ ساری قسمیں فرشتوں کے تعلق سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر فرمایا کہ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، یہاں مراد ہے جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اس کی جان کو سختی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ ڈوب کر، یعنی ان کے اندر فرشتے جو ہے ڈوب کر ان کی روح کو نکالتے ہیں، کافر کی روح نکلنا نہیں چاہتی ہے تو فرشتے سختی کے ساتھ اسے نکالتے ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیات کے اندر آپ کو جو ہے یہ اس کی مزید تفسیر مل جائے گی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اور اگر آپ ظالموں کی موت کا وقت دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں تو فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں۔ اخرجوا انفسکم کو کہتے ہیں اپنی جانوں کو نکالو، آج تمہیں ذلت اور رسوائی کا عذاب ہونے والا ہے۔ تو کافر کو پتہ چل جاتا ہے تو ان کافر کی روح جو ہوتی ہے وہ پورے جسم کے اندر بھاگتی ہے، تو فرشتے سختی کے ساتھ ڈوب کر اس کو نکالتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے، جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی روح کیسے نکلتی ہے، کافر کی روح کیسے نکلتی ہے، تفصیل پوری بیان کی ہے۔ وہ حدیث کافی لمبی ہے، اس لیے میں اس حدیث کو بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ لوگ جو ہے براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بہت لمبی حدیث ہے، اور خصوصاً قبر کے عذاب کے تعلق سے، قبر کے مراحل کے تعلق سے ایک اہم حدیث ہے، یہ ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے۔ اور جب ہم اس حدیث کو پڑھیں گے تب جو ہے ہمیں پتہ چلے گا کہ موت کی سختیاں، موت کی آسانیاں یہ کیا ہوتی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کے ساتھ کس قدر آسانی کرتا ہے اور کافروں کے ساتھ کس قدر سختی کرتا ہے، ہمیں وہ سارے احوال اور حالات پتہ چلیں گے۔ تو یہ جان نکالنے والے یہ صفت فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، جسم کے اندر ڈوب کر۔ اسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے یہاں بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے امام مسروق، سعید بن جبیر، ابو صالح، ابو ضحیٰ اور سدی وغیرہ جو مفسرین ہیں یہ فرماتے ہیں کہ والنازعات غرقا، یعنی قسم ہے ڈوب کر روح نکالنے والوں سے مراد فرشتے ہیں، جو اس وقت ڈوب جاتے ہیں جب وہ انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اور وہ ڈوب کر کس کی روحیں نکالتے ہیں؟ کافروں کی۔ سختی کن کے ساتھ کی جاتی ہے؟ کافروں کی روحوں کے ساتھ۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے مراد ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی قسم، یعنی بند جیسے کوئی گاٹھ لگی ہوئی ہے، گرہ لگی ہوئی ہے، اس کو کھول کر آہستہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہاں یہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ یہاں مراد مومنوں کی، یعنی جو یہ چھوڑنے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں روح نکالنے والے، کس کی؟ مومنوں کی۔ حافظ صلاح الدین یوسف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ نشط کی معنی ہے گرہ کھول دینا، یعنی کہیں کوئی گاٹھ بندھی ہوئی ہے اس کو ہم کھول دیں، اور یعنی مومن کی جان فرشتے آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں، جیسے کسی چیز کے اندر گرہ اور گاٹھ لگا دی گئی اور اسے کھول دیا جائے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس تعلق سے یہ بات بیان کی ہے کہ اور کچھ لوگوں کی روحیں بہت آسانی سے فرشتے نکالتے ہیں، بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ فرشتے جو ہے نکالتے ہیں، گویا کہ انہوں نے بند کھول دیا ہوں، یعنی کوئی چیز بندھی ہوئی تھی اس کو کھول دیں تو وہ کس طریقے، جیسے مثال کے طور پر ایک مشکیزے کے اندر پانی ہے، پانی کو باندھ کے رکھا گیا اس کے مشکیزے کے منہ کو، جب اس کو کھول دیا جائے تو پانی کس طریقے سے آسانی سے نکل جاتا ہے۔ یا کوئی اور کسی تھیلی وغیرہ بورے کے اندر اناج بھر دیا جائے، بھر کے اس کو سل دیا جائے، پھر جب وہ کھولا جائے تو کس طریقے سے آسانی سے وہ چیز باہر نکل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ یہ چیز جو ہے بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آسانی سے روح نکالنے والوں کی مطلب یہاں مراد کہ مومنوں کی روح جو ہے یہ انتہائی آسانی کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں کے ساتھ آسانی کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا،
اور تیزی سے تیرنے والوں کی قسم، اور تیزی تیرنے پھرنے والوں کی قسم۔ محمد جوناگڑی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے، حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سبحن کی معنی ہے تیرنا، جیسے جو تیراکی جو ہوتی ہے سمندر میں جو ہم تیرتے ہیں اس کے لیے مطلب سبحن کی معنی ہے تیرنا۔ فرشتے روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں، یعنی فرشتے جو ہیں انسان کی روح نکالنے کے لیے انسان کے بدن میں اس طرح تیرتے پھرتے ہیں جیسے غواص جو سمندر سے موتی نکالتا ہے، گوتا لگاتا ہے سمندر کی گہرائیوں میں، اسے کہا جاتا ہے غواص۔ تو حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے غواص سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتا ہے، ایک گوتا خور کو موتی نکالنا ہے سمندر، وہ ایک مطلب گوتا لگاتا ہے سمندر کی گہرائی میں جا کے موتی نکالتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو فرشتے ہیں یہ بھی انسانوں کے بدن میں، جسم میں داخل ہو کر کے اس طریقے سے انسان کی روح کو نکالتے ہیں۔ اور یا پھر یہ مطلب ہے کہ نہایت تیزی کے ساتھ، یعنی انتہائی تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ اللہ کا حکم آسمان سے لے کر فرشتے اترتے ہیں اور فوراً روح کو قبض کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب فرشتوں کو کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو فرشتے اس میں کسی طرح کی بھی تاخیر نہیں کرتے، کسی طرح کا بھی لیٹ نہیں کرتے، تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، اس سے مراد کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام مجاہد، امام سعید بن جبیر رحمہ اللہ وغیرہ بیان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد فرشتے ہیں، یعنی فرشتے جو ہے انتہائی تیزی کے ساتھ، انتہائی سرعت کے ساتھ روحیں نکالتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب انہیں حکم ملتا ہے تو اس میں بالکل بھی تاخیر نہیں کرتے، فوراً روح کو قبض کرتے ہیں، چاہے وہ روح مومن کی ہو چاہے وہ کافر کو۔ ہاں، کافر کے ساتھ سختی برتتے ہیں، مومن کے ساتھ نرمی برتتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، سبقت کرنے والوں کی قسم۔ یہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو وحی ہوتی ہے، اس وحی کو نبیوں تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ شیطان کو اس چیز کی کوئی سن گن نہ لگے، یعنی شیطان اس کی کوئی بات سن نہ سکیں۔ یا پھر مراد یہ ہے کہ مومنوں کی روحیں جنت کی طرف لے جانے میں نہایت تیزی سے کام لیتے ہیں۔ دونوں معنی جو ہے مفسرین نے بیان کیے ہیں، اور حافظ صلاح الدین یوسف علیہ الرحمٰن نے یہ جو ہے بیان کیے ہیں، یہ معنی بیان کیا ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی وحی نبیوں تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں کہ تاکہ شیاطین اس کو سن نہ سکیں، اور یا مومنوں کی روحیں جنت کی طرف تیزی کے ساتھ لے جانے میں انتہائی تیزی سے کام لیتے ہیں۔ یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ اور فالسابقات سبقا، اس آیت کے بعد امام کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام مسروق، امام مجاہد وغیرہ بیان سے روایت ہے کہ اس سے مراد بھی کیا ہے؟ فرشتے ہیں۔ اس سے مراد بھی کیا ہیں؟ فرشتے ہیں، کہ فرشتے جو ہے دوڑ کر آگے بڑھنے والوں میں سے ہیں، سبقت کرنے والوں میں سے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے اس حکم کو انجام دینے میں انتہائی سبقت کرتے ہیں، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی جو ہے کوتاہی یا اکتاہٹ وغیرہ سے کام نہیں لیتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، کام جو معاملات ہیں، جو ہم کام کرتے ہیں، کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ حافظ صلاح الدین یوسف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ جو کام فرشتوں کے حوالے کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی وہ اس کام کو کیا کرتے ہیں؟ اس کی لیکن اصل مدبر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یدبر الامر، معاملات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری فرشتوں کو دی ہے، اور یہ فرشتے جو ہے اس کو انجام دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں کہ کوئی ایک مطلب کمپنی کا مین آدمی ہے، جس کی کمپنی ہے، تو مین اس کمپنی کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی تدبیر وغیرہ کرنا، ان کو وہ سب وہ مالک کرتا ہے، لیکن اس نے ورکر دوسرے جو ہے مطلب کام والے رکھے ہوئے ہیں جو اس کو مطلب اس کام کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرشتوں کا انتخاب کیا. یعنی اللہ تعالیٰ جو کام ان کے حوالے کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں. اصل مدبر تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ یعنی اپنی کمپلیٹ حکمت کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی ہم مدبر کہتے ہیں. مدبر مطلب اس لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے فرشتوں کو مدبر کہا. اس اعتبار سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 5 صفات بیان کی، جو بھی یعنی والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، یہ 5 صفتیں بیان ہوئے فرشتوں کی. یہ 5 صفات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی قسمیں بھی کھائی، ان فرشتوں کی قسم کھائی. اب یہ کیوں کیا؟ تو یہاں پہ جو جواب ہے، جواب اس قسم کا جو جواب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی، ٹھیک ہے، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، آسانی کے ساتھ آسانی سے روح نکالنے والوں کی قسم، ٹھیک ہے، اور تیزی سے تیرنے والوں کی قسم، آگے بڑھ کر دوڑنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی تو اس کا جواب کہاں ہے؟ اس کا جواب محذوف ہے، یعنی جو ہے کیا کہتے ہیں یہاں موجود نہیں ہے. لیکن جو محذوف ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، کہ جو مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ مشرکین جو ہے موت کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، تو جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم ضرور بضرور زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں تمہارے عملوں کے بابت خبر دی جائے گی. قرآن نے اس یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے لیے کئی موقع پر قرآن نے جو ہے قسمیں کھائی ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے جو ہے فرشتوں کا کیا ہے ذکر کیا ہے. اور فالمدبرات امرا، یہ علامہ کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کے بارے میں حضرت علی اور مجاہد، ابو صالح، حسن قتادہ، ربیع بن انس رحمہ اللہ وغیرہ سب بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد بھی فرشتے ہیں. تو یہاں پہ مصباح المنیر کے اندر یہ اتنی بات بتائی گئی ہے. علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ نے اس تعلق سے چند اہم باتیں بیان کی ہیں جو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہوں. علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ کی تفسیر میں کچھ ایسی چیزیں ہم کو ملتی ہیں جو دوسری تفاسیر کے اندر شاید آپ کو نہ ملیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اگر وقت رہا تو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو فرشتوں کے تعلق سے بتاؤں گا. علامہ عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ اس سورت کی ابتدا سے پہلے بیان فرماتے ہیں کہ مکرم باعزت فرشتوں اور ان کے کاموں کی کھائی ہوئی قسمیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے ان کی کمپلیٹ اطاعت اور اس کو نافذ کرنے میں ان کی تیزی، یعنی فرشتے کمپلیٹ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، پھر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کو تیزی سے کرتے ہیں، یہ سب اس پر دلالت کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ فرشتوں کی قسم کھائی ہے وہ اس لیے کھائی ہے کہ آپ جانتے ہیں ارکان ایمان، آپ جانتے ہوں گے ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے فرشتوں پر ایمان لانا. الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرشتوں کی قسمیں کھائی ہیں اس لیے بھی کہ فرشتوں پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان کا ایک اہم حصہ ہے. اس کے بغیر بندے کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پہ عبد الرحمن ناصر سعدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر جو ہے فرشتوں پر اس لیے قسم کھائی ہے کہ ان پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اور نیز یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے کاموں کو جو ذکر کیا کہ اس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، سختی کے ساتھ کافروں کی روح نکالتے ہیں، آسانی کے ساتھ مومنوں کی روح نکالتے ہیں، پھر تیزی کے ساتھ معاملات کو انجام دیتے ہیں، دوڑ کر کاموں کی تدبیر وغیرہ کرتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کے کام وغیرہ جو ذکر کیے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فرشتے جس طریقے سے موت سے پہلے یعنی انسان کی زندگی میں موت سے پہلے جو کام معاملات وغیرہ انجام دیتے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے کیا کرتے ہیں موت کے بعد بھی، موت سے پہلے یا موت کے بعد بھی فرشتے کرتے ہیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، جو ڈوب کر کیا کرتے ہیں کھینچ لیتے ہیں. اس سے مراد وہ فرشتے ہیں
جو طاقت کے ساتھ روح قبض کرتے ہیں اور روح قبض کرنے میں، روح نکالنے میں مبالغہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ روح نکل جاتی ہے اور اسے اس کے عمل کا بدلہ دیا جاتا ہے. کافروں کا یہاں پہ مراد ہے. اور ان کی جو آسانی سے کھول دیتے ہیں، آسانی سے کھول دینے سے مراد اس سے بھی مراد فرشتے ہیں جو روحوں کو انتہائی قوت اور نشاط مطلب پھرتی بھی ہوتا ہے، نشاط مطلب ہوتا ہے ایکٹیو پن، پھرتی، چاقو چوبند کی معنی بھی ہوتا ہے. تو نشاط کے ساتھ نکالتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ پھرتی اور تیزی سے روح نکالنے کا معاملہ اہل ایمان کی روحوں کے ساتھ خاص ہے، اور کافروں کی روحوں کو کھینچ کر زور سے نکالا جاتا ہے، اور مومنوں کی روح کو آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے. اور اس کی تفصیل براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں موجود ہے. آپ لوگ کو انشاءاللہ تفاصیل اس میں مل جائیں گی، اور اگر آپ لوگ کہیں گے تو انشاءاللہ ایک مستقل درس ہم اسی حدیث پہ رکھ لیں گے، تو آپ کے سامنے یہ باتیں واضح ہو جائیں گی. والسابحات سبحا، یہاں عبد الرحمن ناصر اسعدی رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر میں جو بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا کے اندر ادھر ادھر آتے جاتے، اوپر چڑھتے اور نیچے اترتے فرشتوں کی قسم. یہ کہ فرشتے بھی کیا کرتے ہیں، ہواؤں میں ہی اترتے ہیں، چڑھتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے شیخ رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی. پھر آپ نے فرمایا کہ فالسابقات سبقا، دوسروں پر سبقت لے جانے والے، یعنی پس فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکم کی طرف جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، اور اللہ کی وحی کو اللہ تعالیٰ کے رسولوں تک پہنچانے میں شیاطین سے آگے بڑھ جاتے ہیں تاکہ شیاطین اس کو چرا نہ لیں. فالمدبرات امرا، یعنی کاموں کی تدبیر کرنے والے یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عالم بالا، یعنی جو آسمانی جو عالم ہے، اور عالم سفلا یعنی آسمان کے نیچے وغیرہ جو ہے، بہت سے امور کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تدبیروں کے لیے مقرر کیا ہے، جیسے بارش برسانا، ٹھیک ہے، نباتات کو اگانا، ہواؤں کو چلانا، سمندروں، ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی پرورش کرنا، حیوانات، جنت جہنم وغیرہ. آپ فرشتوں کے جب تعلق سے تفصیلات پڑھیں گے تو آپ کو یہ بات مل جائے گی کہ فرشتے کے کیا کیا کام ہیں. اور شاید یوٹیوب پر اس تعلق سے، ارکان ایمان کے تعلق سے درس موجود ہے. اس میں ہم نے فرشتوں کے تعلق سے ایک درس دیا ہے جس میں فرشتوں کے کام، ان کی صفات وغیرہ کے تعلق سے مختصر ہم نے بات کی ہے. تو وہ درس اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو فائدہ ہوگا. یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یہ بات کہی کہ کاموں کی تدبیر کرنے والوں، کاموں کو صحیح سمت پر چلانے کے لیے اور چیزوں کے انجام پر غور و فکر کرنا، اس کو کہتے ہیں تدبیر، اس کو کہتے ہیں تدبیر کرنا. یعنی کاموں کو صحیح سمت پر چلانا اور چیزوں کو صحیح طریقے سے چیزوں کے انجام پر، اس کے یعنی اینڈ پر غور و فکر کرنا، اس کو کہتے ہیں تدبیر. مفہوم یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کے جو کام ان کے حوالے کیے ہیں اس کی وہ تدبیر کرتے ہیں. بارش برسانا، لوگوں کی حفاظت کرنا، روح قبض کرنا، اور جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے ذمہ معاملات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں، وہ اس کو انجام دیتے ہیں اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرتے. یہاں پہ فرشتوں کے تعلق سے چند میں باتیں آپ لوگ کو یہ بتاؤں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ فرمایا کہ اور ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، جان کھینچنے والا، یہاں مراد وہ فرشتے ہیں جو کافروں کی روح سختی کے ساتھ نکالتے ہیں ان کے جسموں کے اندر ڈوب کر. اس لیے کہ کافر پر جب موت آتی ہے تو اسے عذاب کی بشارت سنائی جاتی ہے، تو اس کی روح جو ہوتی ہے وہ جسم میں بھاگتی ہے ادھر ادھر. تو فرشتے کیا کرتے ہیں، اس کی روح کو کھینچ کے سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، جیسا کہ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ بات موجود ہے. والناشطات نشطا، اور آسانی کے ساتھ روح قبض کرنے والے قسم. یہاں وہ ملائکہ مراد ہیں، وہ فرشتے مراد ہیں جو مومنوں کی روح کو آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں، ایک دم تیزی کے ساتھ، انتہائی ہلکے پن کے ساتھ. اور یہ چیز بھی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی جو ہے عنہ کی حدیث میں موجود ہے کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیدے کا منہ کھول دیا جائے، بند کھول دیا جائے اور مشکیدے پہ پانی بہہ جاتا ہے. اس طریقے سے مومن کی روح نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ حدیث پڑھیں گے تو اس کے اندر دیگر تفاصیل آپ کو مل جائیں گی. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ والصابحات سبحا. ٹھیک ہے.
کہ تیزی کے ساتھ تیرنے والوں کی قسم، کیونکہ فرشتے جو ہیں یہ آسمان و زمین کے درمیان کیا کرتے، تیرتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے معاملات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ان کے ذمہ کام دیے ہیں ان کاموں کو کیا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں اپنی مخلوق کی طرف، تو گویا کہ وہ ہواؤں میں کیا اڑ رہے ہیں، جیسے پرندے اڑ رہے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا۔ فالسابقات سبقا، اور دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، سبقت کرنے والوں کی قسم، یعنی وہ ملائکہ، وہ یعنی فرشتے نیکی کی طرف، اطاعت کی طرف کیا کرتے ہیں، سبقت کرتے ہیں، ایمان کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے انتہائی تیزی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا، بل عباد مکرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ انبیاء کے اندر یہ فرمایا، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں جو حکم دیتا ہے اس کو وہ کر گزرتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فالمدبرات امرا، اور کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، اس لیے کہ فرشتے آسمان و زمین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے معاملات کو، کاموں کو انجام دیتے ہیں، جیسا کہ جو ہے ہم نے پڑھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو آیات ہیں، نشانیاں ہیں، آیات شرعیہ ہیں، بارش برسانا، نبیوں کی طرف وحی پہنچانا، نیک لوگوں کی مدد کرنا، نیک لوگوں کی حفاظت کرنا، اس طرح کے اور جتنے بھی معاملات ہیں، یہ معاملات یہاں پہ مراد ہے۔ تو یہ 5 آیتیں الحمدللہ ہم نے پڑھی، اور ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ایک عظیم مخلوق فرشتوں کی قسم کھائی ہے، اور فرشتوں کی قسم کھا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کافروں کو یہ چیلنج کیا ہے کہ یعنی یہاں پہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سب جو قسمیں کھائی ہیں، یہ اس لیے کہ فرشتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک عظیم مخلوق ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ کرے، کیونکہ مشرکین مکہ کا اکثر اعتراضات یہی ہوتا تھا، وہ یہی سوال کرتے تھے کہ موت کے بعد ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، جب کہ ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، تو ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی عظیم مخلوق کی قسم کھا کر کے ان کے جو صفات ہیں، ان صفات کو بیان کر کے، ان کے کاموں کو بیان کر کے یہاں پر کافروں کو کیا کی ہے، کافروں کو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، تاکہ کافر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات پر غور کریں۔ اور یہ جو 5 آیتیں ہیں، ان 5 آیت کا جو جواب قسم ہے، قسم کا جو جواب ہے، وہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لَتُبْعَثُنَّ أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے کافرو تمہیں ضرور کیا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کہ وہ قیامت ہے، یعنی جس رب کے قبضہ قدرت میں اتنی عظیم ہوائیں اور فرشتے، اس کے لیے تمہیں ہلاک کرنا، عذاب کا مزہ چکھانا ذرا بھی مشکل نہیں ہے، اس لیے روز قیامت سے ڈر کر تیاری کر لو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ یہاں پہ ایک تھوڑا ایک مسئلہ ہے کہ یہاں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 جو چیزیں بیان کی، یہاں مراد فرشتے ہیں یا ہوائیں ہیں؟ تو 2 قول ہیں بعض لوگوں کے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہیں وہ فرشتے ہیں، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں مراد ہوائیں ہیں، لیکن زیادہ مناسب قول جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مراد فرشتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سورہ نازعات کی 5 آیتوں کی تفسیر تھی۔ اس کے بعد آگے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کی دل کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب تک ہمیں دار فانی کے اندر زندہ رکھے، ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پر نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان